کی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق شکر ادا کیا جائے۔ کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد۔ دیکھیے وہاں پر بھی لفظ جو ہے وہ حمد ہی کا استعمال کیا کہ جب بھی میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہوں الحمد، تیری تعریف کروں اور کہوں کہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ وجب علی ذالک جو تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تیرا شکر ادا کیا جائے، تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کہیں رک ہی نہیں سکتا۔ اگر ادائیگی شکر میری زبان پر آ رہا ہے کوئی جملہ، تو یہ خود ایک نعمت ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کیا جائے، پھر اس کا شکر ادا کیا جائے، پھر اس کا شکر ادا کیا جائے، تو تسلسل ہے، کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حق کے شکر ایسا کہ واقعاً حق ادا ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں جو بندے کے امکان بھر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ یاد کر رکھنے کی ہے کہ پھر وہ خدا قدردان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر خدا کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اے موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو پھر حق کے شکر ادا ہو گیا، پھر پروردگار تمہارا یہ مان لے گا کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا۔ تو شکر کی ادائیگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور معصوم کی طرف سے بہت تاکید ہے کہ استعمال کیا جائے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ جو نعمت مجھے ملی اس پر بھی اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کرنا بہت مناسب ہے کہ علم کلام کے اندر یہ بات علماء نے لکھی اور تفسیروں کے اندر بھی لکھی کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے الحمدللہ اور ایک ہے سبحان اللہ، اور یہ دونوں لفظ اتنے جامع ہیں، یعنی اللہ کی نسبت سے جب الحمد کہا جائے اور اللہ کی نسبت سے جب سبحان کہا جائے، تو یہ دونوں لفظوں کے اندر اتنی جامعیت، یعنی اتنے کمپریہنسو ہیں یہ دونوں لفظ کہ یہ تمام صفات ثبوتیہ اور تمام صفات سلبیہ کو اس کے اندر کور کیا جا سکتا ہے۔ صفات ثبوتیہ پروردگار کی وہ صفات کہ جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، ظاہر خدا سارے کمال کی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ تو ایک فہرست ہے کہ جو بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے کہ قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، مرید ہے، متکلم ہے، سادے کے مسئلہ، ورنہ اس کے علاوہ تمام جتنی بھی صفتیں جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں اور دیگر مقامات پر دعائے سماعت وغیرہ میں، دعائے مشلول کے اندر جو پڑھتے ہیں، تو یہ تمام صفتیں جو کمال کی ہیں وہ ساری کی ساری پروردگار عالم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ ساری صفتیں الگ الگ بیان کی جائیں اور اس کا عنوان رکھا جائے صفات ثبوتیہ، اور اسی صفات ثبوتیہ کو ریپلیس کیا جائے اس ایک لفظ کے ساتھ کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ ساری صفتیں جو صفات ثبوتیہ کے انڈر میں آنے والی ہیں، قدیم ہونا، قادر ہونا، مرید ہونا، مدرک ہونا، متکلم ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اس ایک الحمدللہ کے ذیل میں۔ اور دوسری طرف جو ہم کہتے ہیں صفات سلبیہ، کہ یہ وہ صفتیں ہیں کہ جو اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ نہیں پائی جاتی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہونا کمال نہیں ہے، نقص ہے۔ ان کا ہونا کسی اعتبار سے بھی پروردگار کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ مثلا سو جانا، کیا یہ خدا کے لیے کوئی کمال ہے؟ یعنی انسان کے لیے کوئی کمال ہے کہ وہ سو جاتا ہے؟ یا انسان کے لیے کوئی کمال ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے؟ کھانا کھانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ناقص ہیں، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، طاقت نہیں آئے گی، یہ نقص ہے۔ وہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے کھانے کے اندر بھی لذت دے دی ہے، ورنہ نہ بھی دے تو دوائی کی طرح ہی، گولیوں کی طرح ہمیں پھانکنا پڑتا ہے اور ہم کھاتے اس کو، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ تو نقص ہے۔ اگر ہم نہ سوئیں تو اگلے دن کام نہیں کر سکتے، تو یہ سونا نقص ہے یا کمال ہے؟ یہ سونا جو ہے وہ انسان کا ایک نارمل بیہیویئر ہے، مگر نارمل بیہیویئر اس لیے ہے کہ وہ ناقص انسان ہے۔ انسان جو ہے ناقص ہے، خالق کے مقابلے میں، مالک کے مقابلے میں وہ ناقص ہے۔ پروردگار میں صفات سلبیہ کے ذیل میں ان صفات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو خدا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ خدا کے اندر ہونا نقص ہے ان صفات کا، اور خدا ہر قسم کے نقص سے بری ہے، کوئی عیب خدا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ سبحان کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک ہے تو کن چیزوں سے پاک ہے؟ کہ ان ساری یہ جتنے بھی عیب ہیں ان سب سے خدا پاک ہے، اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو اس کے شان کے منافی ہو۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک کہا کرتے ہیں۔
اسی لیے بولا لا تقولوا ثلاثہ، یہ تین تین کہنا چھوڑ دو، یہ تثلیث کا یا ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، باپ بیٹا روح القدس کا، یہ چھوڑ دو، یہ مت کہا کرو، انتہو رک جاؤ۔ کیوں؟ اے مالک اگر تیرا کوئی بیٹا ہو تو مسئلہ کیا ہے کہ شان خدا کے خلاف ہے، یوں تو پھر خدا کا شریک کوئی ہو تو کیا پرابلم ہے، خدا کی کوئی بیوی ہو تو کیا پرابلم ہے، خدا اگر میرے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر کھانا کھائے معاذ اللہ تو کیا پرابلم یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ یہ پروردگار عالم کی شان اس سے بہت بالاتر ہے کہ اس قسم کے معیوب چیزیں اور معیوب صفتیں پروردگار عالم کے اندر پائی جائیں، نامناسب ہے، ناممکن ہے کہ خدا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، خدا کی شان کے خلاف ہے۔ تو ایک الحمدللہ اور ایک سبحان اللہ، یہ دونوں عنوانات اپنی جگہ پر بڑے مستحکم اور بڑے محکم اور بڑے جامع عنوانات ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے، ربوبیت اس کی صفت ہے۔ کیوں ہے وہ پالنے والا؟ الرحمن، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، وہ پالنے کے بعد کیا کرے گا؟ کوئی حساب کتاب کچھ ہوگا؟ رحیم، وہ رحیم بھی ہے، جو تمہارے اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد پر وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا زبردست ہے کہ پروردگار نے ان دونوں صفتوں کو ریپیٹ کیا ہے۔ پہلے بسم اللہ میں بیان کیا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، پھر اسی کی تشریح ہے، ایک طرح سے اسی کی مزید وضاحت ہے کہ وہ اللہ جس کے نام سے تم نے ابھی شروع کیا وہ کون ہے، کہ اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کیوں ساری تعریفیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، سارے کمالات اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ پالتا کیوں ہے؟ کہ پہلے بھی سمجھا ہے، واپس سمجھو، وہ رحمان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا ہے، وہ پیدا کرنے کے بعد پالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، یہ عطا اس کی عمومی عطا، یہ اس کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد کہ وہ رحیم بھی ہے، اس کے رحیم ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ مالک یوم الدین، جو اگلی آیت ہے کہ وہ یوم دین، یوم جزا، یوم حساب کتاب، وہ قیامت کا دن، کہ وہ اس کا مالک ہے۔ تو مالک ہے اس دن کا، تو اس میں کیا ہونا ہے کہ اس کی رحیمیت جلوگر ہوگی، کہ جو تم نے عمل یہاں پر انجام دیا ہے دنیا میں اس نے عطا تو کر دیا، مگر یہ کیا تھا؟ بس دے دیا، کھایا پیا، عیش کیا، نعمتیں استعمال کی، ختم؟ کہا کہ نہیں، یہی تو دیکھنا ہے کہ تم ان نعمتوں کو کتنا پازیٹیولی استعمال کرتے ہو۔ ان پازیٹیو استعمالات کی بنیاد پر جو وہاں پر تمہارا رینک ہوگا، جو تمہارا رپورٹ کارڈ ہوگا، جو تمہاری جو بیلنس شیٹ ہوگی وہ تمہارے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اس کی بنیاد پر جو وہاں پر جو اعمال کی بنیاد پر جو خاص رحمت تمہیں عطا ہو رہی ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ یہ کیوں کر ظاہر ہوگی؟ کہ اس لیے کہ وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن یہ اس کی مالکیت آشکار ہوگی، پورا کنٹرول دنیا میں بھی ہے، مگر دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ اس نے مہلت دی ہے۔ دنیا کے اندر وہ فوری گرفت تو نہیں کرتا ہے۔ یہ جو پروردگار عالم کا جو انداز ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ مہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ کافروں کو مہلت دو، دے دو مہلت تھوڑی سی، یہ جو انداز ہے پروردگار کا، اس کی وجہ سے گرفت فوراً نہیں ہے۔ رحمانیت ہے، عمومی نعمتیں دے دیا، نعمتوں کو استعمال کرو۔ کیسے استعمال کریں اس کا تعلق ہدایت سے، جو بات آگے آتی ہے، مگر یہ عمومی رحمت، اس رحمتوں کا اور نعمتوں کا استعمال صحیح کیا، غلط کیا، کس طریقے سے کیا، اس کی بنیاد پر رحیمیت جلوگر ہوگی۔ کب؟ مالک یوم الدین، جو وہ آخرت میں حساب کتاب کے دن جو اس کی مالکیت ظاہر ہوگی، جب اس کے بعد مہلت ختم۔ مالک وہ یہاں پر بھی ہے مگر مہلت ہے، وہاں پر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے سورہ مبارکہ غافر میں 40واں سورہ، جس کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، وہاں پر یہ آیا کہ لمن الملک اليوم، یہ بتاؤ کہ آج قیامت کے دن ملک کس کا ہے، مالک کون؟ اور اس وقت جواب سب کا ایک ہی ہوگا، چاہے زبان سے جواب دیں یا زبان حال سے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے تو اس کی مالکیت بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی، ورنہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کی مہلت کی پالیسی کی وجہ سے مالکیت انسانوں کے گناہوں کے باوجود فوری گرفت میں نہ لینے کی وجہ سے اس طرح سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو پروردگار عالم کی مالکیت ہے، وہ قیامت کے میدان میں جس انداز سے ظاہر ہوگی وہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، للہ الواحد القہار۔ تو یہاں پر سمجھایا کہ مالک یوم الدین۔ اب واپس اس پورے کو ذرا ایک نظر واپس ڈالیں اور اس کے بعد اگلی آیت کے اوپر ہم آ جائیں۔ شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ خدا جس کے نام سے شروع کیا، وہ اللہ، وہ کون ہے؟ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ کیوں پالتا ہے؟ اس لیے کہ رحمان ہے۔
پالنے کے بعد کیا بس کھا پی کر ختم؟ کہا کہ نہیں، رحیم بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا، اور اس کی بنیاد پر پھر عطا ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہونا ہے ان نعمتوں کا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اندر سے جواب آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے انداز بالکل بدل گیا۔ ابھی تک چل رہے تھے تھرڈ پرسن کے سیغے، جو ایک ہوتا ہے نا آئی اور وی، اور سامنے والا سیکنڈ پرسن یو، اور پھر تھرڈ پرسن کی بات ہوتی ہے ہی شی اٹ کے اندر، کہ وہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب تک انداز کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ رحیم ہے۔ یہ سب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ انداز بالکل بدل جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ پرسن کی طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ تو صنعت التفات جس کو عربی کے اندر وہ کہا جاتا ہے اپنے مقام پر، اپنے فن میں، یہ بالکل تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن پر بات آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ایک انسان معرفت کا ایک زینہ طے کر چکا ہے، وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ چکا ہے، وہ اتنا سمجھ گیا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تک ایک انسان کو خود بھی پہنچ جانا ہے، پر کیجیے کوئی قرآن بھی نازل نہ ہو، کوئی نبی بھی نہ ہے، کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک وہ اس سے پہنچ جانا چاہیے کہ تعریف اللہ کی ہے۔ ہم خود سے پیدا ہوئے نہیں ہوئے ہیں، تو کسی نے پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا ہے، عطا کیا ہے، تو وہ پال رہا ہے۔ وہ پال رہا ہے تو وہ رحمان ہے۔ لفظ کچھ بھی آپ رکھیں، مطلب اور مفہوم وہی نکلے گا کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑا ہے۔ نہیں، پیدا کر کے چھوڑا تو نہیں، تو وہ رحمان بھی ہے۔ کیا عقل مندی ہے؟ ہم اگر کسی کو 5 روپے بھی دیتے ہیں تو حساب لیتے ہیں، اس نے زندگی دی ہے، حساب نہیں لے گا؟ حساب تو لے گا۔ جب حساب لے گا تو حساب کتاب کی بنیاد پر، ویسے ہی اتنا عطا کر رہا ہے تو حساب کتاب کی بنیاد پر کیا عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو وہ رحیمیت بھی ہے۔ لفظ آپ کچھ بھی رکھیں، یہ تو قرآن نے دی، انسان اس مفہوم تک پہنچ جائے گا، کبھی تو یہ حساب کتاب ہوگا۔ تاکہ ہاں وہ دن کون سا ہے؟ وہ حساب کتاب کا دن ہے، جس کا مالک اسی کو ہونا چاہیے۔ یہاں تک انسان پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر سے ایک صدا آتی ہے کہ جب حساب کتاب ہونا ہے تو مجھے پتا تو چلے کہ یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں اسے مجھے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں مدد بھی اسی کی طرف سے آنی چاہیے۔ وہ بتائے کہ میں اس کی عبادت کروں تو کیسے کروں۔ ایاک نعبد، مالک عبادت تیری ہی مجھے کرنی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر میں عبادت کروں کیسے؟ کس طریقے سے تیرے سامنے سر جھکاؤں؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، وہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مجھے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے کہ 25 نمازیں پڑھنی ہے؟ روزہ مجھے رمضان میں رکھنا ہے یا رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا؟ یہ آپ سوچئے کہ ابھی کچھ بھی نہ ہو، کوئی عبادت کی تشریح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان کو یہاں تک آ جانا ہے کہ مالک یہاں تک تو میں آ گیا کہ تو ہے، تو پال رہا ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات، مگر کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں کروں کیا؟ ایاک نعبد، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ کرنا ہے جو تیری مرضی کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے۔ تیری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ جب پیدا تو کر رہا ہے، دے تو رہا ہے، تو عبادت بھی تیری، مگر کیسے ہونی چاہیے؟ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو بتا کہ تیری عبادت کیسے ہونی چاہیے، تو مدد کر، تو سمجھا۔ یعنی اب انسان اس حد تک آ گیا کہ خدا سے گفتگو اس کی شروع ہو گئی ہے، خدا سے اس کا ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مالک اب تو بتا، مدد تو کر کہ تیری عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی کی تشریح اگلا جملہ، اہدنا الصراط المستقیم، تو بتا کہ وہ سیدھا راستہ کون ہے جو تجھ تک پہنچا دے، جس پر چل کر تیری نعمتوں کو میں صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکوں۔ اہدنا، تو ہدایت کر، الصراط المستقیم، راستے کی ہدایت کر، اور سیدھا راستہ، گڑبڑ والا راستہ نہیں۔ حیدرآباد جانا ہے تو سپر ہائی وے چاہیے، ادھر ادھر اگر ہو گئے تو کہیں پر بھی پہنچیں گے، حیدرآباد تو نہیں پہنچیں گے۔ تو وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو تجھ تک پہنچانے والا ہے، جو تیری مرضی تک پہنچانے والا ہے، مالک وہ راستہ تو بتا، میں پہنچنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، یہاں تک میرا ذہن، یہاں تک میرا دل، میرا دماغ مجھے پہنچا رہا ہے کہ مجھے آنا تیری طرف ہے۔ راستہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، راستہ تو بتا تاکہ میں آ جاؤں، مدد چاہیے تیری۔ اس مدد کی تشریح کے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی معلوم ہے۔ اب دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کہ وہ راستہ تو بتائے گا، ہادی تیری طرف سے آئے گا، تو وہ راستہ جو بتانے والے ہوں گے، یعنی مجھ پر اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ ان نعمتوں کا مجھے استعمال کرنا ہے، مگر وہ خاص نعمت ہدایت
جس کے اوپر اترے گی وہ ہادی ہوگا. تو راستہ پھر ان لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جو مجھے باقاعدہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے اس دنیا کے اندر. اگلی آیت آپ دیکھیے تو اسی کی تشریح کہ صراط الذین انعمت علیہم. تو مالک یہ ہم پہلے تو نہیں ہیں, بہت سے آج کر جا چکے ہیں.